یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں وفود آمنے سامنے بیٹھے. میں اس کا گواہ ہوں. اس کے لیے پاکستان کی قیادت نے دن رات محنت کی اور یہ پاکستان کی پرخلوص کاوشوں کا نتیجہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آج سیز فائر ابھی بھی قائم ہے اور جو کوئی معاملات کچھ تھوڑے بہت کہیں اٹکے ہوئے ہیں ان کو حل کرانے کے لیے پوری کوشش جاری ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد ٹاکس تاریخی واقعہ. 47 سال میں پہلی بار دونوں ملکوں میں براہ راست مذاکرات ہوئے. پاکستان کی پرخلوص کاوشوں سے جنگ بندی جاری ہے. تصفیہ طلب نکات حل کرنے کے لیے پوری کوششیں جاری ہیں. مثبت اور تاریخی کردار پر پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند ہوا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. اسلام آباد پیس ٹاکس بذات خود ایک تاریخی واقعہ ہے. پاکستان کو سالچی کا موقع ملا, میزبانی کا موقع ملا. ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم کو میں بھرپور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو دل کی عطا گرائیوں سے نہ صرف شاباش دیتا ہوں بلکہ قوم کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی فراست اور حکمت سے الحمدللہ یہ جنگ بند ہوئی اور عارضی سیز فائر پر اتفاق کیا گیا. پاکستان امن کا علمبردار, دنیا پاکستانی قیادت کی پرخلوص کاوشوں کی معترف. وزیر اعظم کا نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین. ان گنت معصوم جانیں بچانے کے لیے قدرت نے پاکستان کو اہم موقع دیا. قوم دیر پا امن کے لیے کوششوں کی کامیابی کے لیے دعا کرے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. دونوں وفود نے مشترک باتیں کی علیحدہ علیحدہ کہ ہم پاکستان کی میزبانی کے بے حد شکر گزار ہیں. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی بھرپور تعریف کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس معاملے میں بھائیوں جیسا کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں. امریکہ اور ایران پاکستان کی مخلصانہ امن کوششوں کے معترف. بطور وزیر اعظم قومی رازوں کا امین ہوں. مذاکراتی عمل میں کئی لمحات ایسے بھی آئے کہ بات ٹوٹتے جڑتی رہی. خلوص نیت سے کی گئی کوششوں کو کامیابی ملتی ہے. امن اور ثالثی کے لیے پاکستانی قیادت نے اپنا بھرپور حصہ ادا کیا ہے. ہمارے سر فخر سے بلند ہیں. عاجزی کے ساتھ شکر گزار ہونا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف, نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امن مذاکرات میں بے مثال کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی متفقہ قرارداد منظور. انتھک لگن, محنت اور تدبر کے ساتھ متحارب فریقین کو مذاکرات کی ایک ہی میز پر لے آئے. کابینہ وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. بلا شبہ اقوام عالم کی تاریخ میں پاکستان کا یہ کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. قرارداد کا متن. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے جاپان کے وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ. اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال. جاپانی وزیر اعظم نے عالمی امن کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا. جنگ بندی اور امن عمل کی مکمل حمایت کا اظہار. خطے کے استحکام اور عالمی توانائی کی سلامتی پر زور. دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا جاپان کی ہم منصب سے نیک خواہشات پر اظہار تشکر. پاکستان جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. وزیر اعظم. صدر آصف علی زرداری کے چین کے حالیہ دوروں کے دوران دستخط شدہ مفاہمتی یادداشتوں میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں پیش رفت پر جائزہ. چین کے ساتھ معاہدوں کو واضح ٹائم لائنز, ادارہ جاتی رابطہ کاری اور مسلسل فالو اپ کے ساتھ عملی نتائج میں تبدیل ہونا چاہیے. چین کے ساتھ پاکستان کا تعاون بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے, صنعتی صلاحیت کو مضبوط کرنے اور سماجی اور معاشی ترقی کو آگے بڑھانے کا ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے. منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کے لیے سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے. صدر مملکت.
چین کا پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کے لیے مسلسل حمایت کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے براہ راست مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ چین کے وزیر خارجہ کی خطے میں امن و استحکام کی کاوشوں کے لیے نائب وزیر اعظم کو مبارکباد۔ نائب وزیر اعظم کا خطے میں امن کی بحالی کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دینے کے عزم کا اعادہ۔ بات چیت اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا قابل عمل راستہ ہے۔ نائب وزیر اعظم فریقین کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسلام آباد مذاکرات تعمیری روابط کے فروغ اور استحکام کی جانب اہم قدم۔ سیکرٹری خارجہ دیگر افسران کی محنت، لگن اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں قابل ستائش ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے ایران امریکہ مذاکرات ممکن بنانے میں وزارت خارجہ کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں وزارت خارجہ کے افسران کی شرکت۔ مذاکرات کے بعد جو ماحول ہے وہ ٹھیک ہی ماحول ہے، اچھا ماحول ہے۔ کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی کوئی بات جو ہے منفی بات تو سامنے نہیں آئی، مثبتی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کے بعد اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مذاکرات کا نیا دور جلد شروع ہوگا۔ مذاکرات کے حوالے سے کوئی منفی بات سامنے نہیں آئی، صرف مثبت باتیں ہی سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کا ایک بار پھر پاکستان کی معاشی بہتری پر بھرپور اعتماد، معاشی آؤٹ لک مستحکم قرار۔ IMF پروگرام سے معاشی بنیادیں مضبوط ہوئی ہیں، حکومت کی معاشی پالیسیز کے مثبت نتائج آنے لگے۔ ملکی زر مبادلہ ذخائر بیرونی ادائیگی کے باوجود مستحکم، پاکستان کی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے، فچ رپورٹ۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باوجود پاکستان نے محدود ذخائر سے توانائی کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ پاکستان نے صورتحال کو کئی دیگر ملکوں کے مقابلے میں بہتر انداز میں سنبھالا۔ شمسی توانائی کی پیداوار تقریباً 8000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے، جس نے حالیہ بحران کے دوران معیشت کو سہارا دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کا ہارورڈ یونیورسٹی بوسٹن میں پاکستان کے معاشی ایجنڈے پر پینل مباحثے سے خطاب۔ عالمی افق پر پاکستان کا ابھرتا ہوا کردار۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں پاکستان کانفرنس، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور تجزیہ کاروں کی شرکت۔ پاکستان کی آزاد اور متوازن خارجہ پالیسی کی ستائش۔ شرکاء نے پاکستان کے ثالثی کردار کو سراہا۔ 700 سے زائد شرکاء، 50 سے زائد مقررین اور 17 سے زائد سیشنز کے ساتھ یہ کانفرنس پاکستان میں بڑھتی عالمی دلچسپی کی عکاسی کرتی ہے۔ FIA کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ رواں سال کے آخر تک FIA ایک نئی طرز کا ادارہ بن چکا ہوگا۔ کانسٹیبلز اور ASIs کو ان کا حق دیں گے۔ ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ شہداء کے ورثاء کو جلد پلاٹس دیں گے۔ FIA میں میرٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نئے تعینات ہونے والے افسروں سے خطاب۔ خطے میں قیام امن کی کوششوں کا عالمی میڈیا بھی معترف۔ عالمی میڈیا نے اسلام آباد مذاکرات کو نمایاں کوریج دی۔ مذاکرات کو عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی ملی۔ بین الاقوامی میڈیا نے مذاکرات کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کا نمایاں کردار۔ دنیا بھر میں اسلام آباد مذاکرات کی مثبت بازگشت۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران کے درمیان تاریخی امن مذاکرات۔ قومی میڈیا پر غیر معمولی کوریج۔ مذاکرات میں مثبت پیش رفت اور خوشگوار ماحول کو نمایاں کیا گیا۔ میڈیا کمپنیز اور صحافیوں کی موجودگی نے اسلام آباد کو امن کا مرکز بنا دیا۔ امن مذاکرات میں مثبت پیش رفت اور پاکستان کے سفارتی کردار کو خصوصی طور پر اجاگر کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ٹیلی فونک رابطے۔ خطے کی حالیہ صورتحال سمیت ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ مذاکرات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکہ نے اعلان کردہ وقت کے ہوتے ہی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر دی۔ عرب میڈیا ناکہ بندی والے علاقے میں بغیر اجازت داخل ہونے یا نکلنے والے کسی بھی جہاز کو روکا، موڑا یا قبضے میں لیا جا سکتا ہے۔ امریکی فوج
چین، فرانس اور برطانیہ کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی مخالفت، فریقین کو تنازع سفارتی ذرائع سے حل کرنے کا مشورہ۔ آبنائے ہرمز کے قریب پہنچنے والے فوجی جہازوں کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا اور سختی سے نمٹا جائے گا۔ آبی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ آبنائے ہرمز مکمل کنٹرول اور پاسداران بحریہ کی اسمارٹ مینجمنٹ میں ہے۔ کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی برقرار ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے بعد ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا۔ واضح ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی صلاحیت نہیں ہوگی۔ ایران اب بھی جوہریت صلاحیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوران ایران نے جوہری صلاحیت سے دستبردار ہونے پر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ اس بات کی پرواہ نہیں کہ ایران مذاکرات میں واپس آتا ہے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ کی میری لینڈ میں صحافیوں سے گفتگو۔ امریکی صدر نے جنگ کے خلاف بیانات دینے والے پومپیو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ پومپیو اچھا کام نہیں کر رہے اور خارجہ پالیسی کے لیے انتہائی خراب ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ: بہت زیادہ معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں۔ میں جنگ کے خلاف امن کے فروغ، مکالمے اور ریاستوں کے درمیان کثیر الجہتی تعلقات آگے بڑھانے کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا۔ پومپیو کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر رواں ہفتے ہونے والے اجلاس میں درجنوں ملک شرکت کریں گے۔ عالمی اجلاس سفارتی کوششیں تیز کرنے، تنازع کے پرامن حل اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ بحری جہازوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے عسکری منصوبہ بندی بھی زیر غور آئے گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی خوش آئند ہے۔ لبنان کو بھی اس دائرہ کار میں شامل کیا جانا چاہیے۔ امید ہے کہ کشیدگی میں مزید اضافہ کیے بغیر مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی لندن میں پارلیمنٹ کو مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بریفنگ۔ آبنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں بھونچال، خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت $102 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ برطانوی خام تیل برنٹ کی قیمت $101 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی مؤثر کارروائی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے جاسوسی میں ملوث 3 افراد گرفتار۔ ملزمان کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کے بعد سزائیں سنا دی گئیں۔ سوشل میڈیا ایپس پر خواتین اور رقم کا جھانسا دے کر حساس معلومات تک رسائی حاصل کی گئی۔ ملزمان کو رقوم، ایزی پیسہ، کرپٹو والیٹس اور بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل کی گئیں۔ گرفتار افراد کا اعتراف۔ ہنگری کے پارلیمانی انتخابات میں اپوزیشن کی غیر معمولی کامیابی۔ وزیر اعظم وکٹر اوربن کے 16 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ وکٹر اوربن نے قدامت پسند رہنما پیٹر میگیار سے شکست تسلیم کر لی۔ یورپی رہنماؤں نے اپوزیشن کی جیت کو یورپ کی فتح قرار دیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی پیٹر میگیار کو کامیابی پر مبارکباد۔ دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے کی خواہش کا اظہار۔ ملک بھر میں رواں سال کی دوسری انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ 5 سال سے کم عمر 4.50 کروڑ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ 19 اپریل تک جاری رہنے والی مہم کے دوران 4 لاکھ سے زیادہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسین فراہم کریں گے۔ اس مہم کے دوران وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی فراہم کی جائے گی۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کے لیے پولنگ 7 جون 2026 کو ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر نے شیڈول کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ کاغذات نامزدگی 16 سے 20 اپریل تک جمع کروائی جا سکیں گے۔ انتخابات شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ بنانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ عوام کو ووٹ کے حق کے استعمال کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع رامبن میں ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں مسلمان نوجوان کا بہیمانہ قتل۔ بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے، علاقے میں مکمل ہڑتال، سری نگر جموں ہائی وے بند۔ واقعے میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ بھارت کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ترجمان کل جماعتی حریت کانفرنس۔
गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में बैसाखी की मरकजी तकरीब कल होगी। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री त्यौहार में शरीक होंगे। रस्म भोग की अदायगी के बाद त्यौहार खत्म हो जाएगा। बैसाखी का त्यौहार फसलों की कटाई की खुशी के इजहार के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय सिख यात्रियों ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। खास तौर पे जाल बनाया गया है और ये बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लॉन्ग ऑफ पर नहीं था इनके साथ और निहायत शानदार शॉट। वार किया पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 पिशावर जलमे का मुल्तान सुल्तान्स को 197 रन्स का हदफ। कौशल मेंडिस ने 40 गेंदों पर 68 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद हारिस ने बरक रफ्तार 38 और फरहान यूसुफ ने 30 रन बनाए। मोहम्मद इस्माइल और पीटर सिडल ने 2-2 विकेट हासिल की। जवाब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। मैच देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। यहाँ पे कैच हो जाने का और कैच करने में कामयाब हो गए। फ्रांस में मोंटी कार्लो मास्टर्स टेनिस, इटली के यानिक सिनर ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में दिफाई चैंपियन फ्रांस के कार्लोस अल्काराज को शिकस्त। टाइटल के साथ यानिक सिनर ने दोबारा आलमी नंबर 1 बनने का एजाज हासिल किया। What a pass from Alcaraz. It's the second man ever. और इंग्लिश प्रीमियर लीग मैनचेस्टर सिटी ने चेल्सी को 3-0 से हरा दिया। लीग टेबल पर मैनचेस्टर सिटी की 64 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन। आर्सेनल की टीम 70 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। Didn't have to get off the ground. It was a perfectly flighted delivery. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील भी शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं। पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल मासूरी। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए खुलूस नीयत से किरदार अदा किया है। अमरीका और ईरान के दरमियान 47 साल में पहली बार इस्लामाबाद में आला सतह पर मुज़ाकरात अहम पेशरफ्त है। दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी जारी है। तस्फिया तलब निकात हल करने के लिए भरपूर काविशें जारी हैं। तफसील बताएंगे मोहम्मद मसर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद टॉक्स और पाकिस्तान की सालिसी के किरदार के हवाले से शुरका को एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल के लिए शबाना रोज़ काविशों से ईरान और अमरीका के आला सतह वफूद बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। दोनों मुल्क पाकिस्तान के अमन काविशों के मोतरफ हैं। ये पहला मौका है कि दोनों वफूद आमने सामने बैठे और 21 घंटे मतवातर उनकी ये गुफ्तगू चलती रही। ये पाकिस्तान की पुरखलूस काविशों का नतीजा है कि आज सीज़ फायर अभी भी कायम है और जो कोई मामलात कुछ थोड़े बहुत कहीं अटके हुए हैं उनको हल कराने के लिए पूरी कोशिश जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने निहायत अहम किरदार अदा करने पर नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अमन की बहाली के लिए सालसी का मौका मिलना 24 करोड़ अवाम के लिए फ़ख्र का लम्हा है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब और उनकी टीम को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से अपनी तरफ से, आपकी तरफ से और कौम की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी
फरासत और हिकमत से आर्जी सीज़ फायर पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल और उनकी टीम ने वो रातों को जागे और बास लम्हात ऐसे आए, बात टूटते टूटते वो जुड़ती रही। जनाब डार साहब और ख़ुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल साहब के लिए ये हाउस उनको भरपूर तासीर पेश करें और ये तारीख गवाह रहे कि उन्होंने वाकई इस मुल्क को किस तरीके से इज़्ज़त दी और एक ये रोल अदा किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी बरादरी क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मोतरफ है। अनगिनत मासूम जानें बचाने के लिए कुदरत ने हमें मौका दिया। कौम देरपा अमन के लिए हमारी कोशिशों की कामयाबी के लिए दुआ करे। ईरान और अमेरिका के जो वफूद, इनके बयानात को आप देख लें, दोनों ने मुश्तरक बातें की अलग-अलग कि हम पाकिस्तान की मेज़बानी के बेहद शुक्रगुजार हैं और उन्होंने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की भरपूर तारीफ़ की। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्बत और तारीख़ी किरदार ये अल्लाह ताला ने आपके नाम लिखा, पाकिस्तानी कौम के नाम लिखा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी सतह पर होने वाले मुआहदों की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो इनके लिए तवील अरसा लगा। इस्लामाबाद टॉक्स के लिए मस्बत और तारीख़ी किरदार पर बैनुल-अक़वामी बरादरी में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना में मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात के लिए काविशों पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद मुनीर को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद के मतन में कहा गया है कि काबीना रब्बुल जलाल की हुजूर सजदा शुक्र बजा लाती है कि उसने वतन अजीज़ पाकिस्तान को मौका दिया कि वो खित्ते और पाकिस्तान में दुनिया में क़याम अमन के लिए मरकज़ी किरदार अदा करे। हम ईरान और अमरीका के दरमियान तारीख़ी अमन मुज़ाकरात के निकात पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने अनथक मेहनत और तदब्बुर से दो मुतहारिफ फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर इकट्ठे बिठाया। बिलाशुबा अक़वाम आलम की तारीख में पाकिस्तान का ये किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। दुआ है कि पाकिस्तानी क़यादत की ये पुरखुलूस कोशिशें कामयाबी से हमकिनार हों और दुनिया में क़याम अमन का बाइस बने। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जापान की वज़ीर-ए-आज़म सेनाए तोकाइची ने टेलीफोन किया है। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। उन्होंने अमन अमल की मुकम्मल हिमायत का इजहार करते हुए इसे इलाक़ाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई की सलामती के लिए अहम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जापानी हम मनसब की जानिब से नेक ख्वाहिशात पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अमरीका और ईरान के वफूद के इस्लामाबाद में होने वाले तफसीली मुज़ाकरात पर शुक्रगुजार हैं और पाकिस्तान जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और जापान के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने भी सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में अमरीका ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की काविशों पर नायब वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार के लिए मुसलसल हिमायत का इआदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार ने खित्ते में अमन की बहाली के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि बातचीत और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का काबिल अमल रास्ता है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान चीन 5 निकाती अमन इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया और करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग डिजोंग ने वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात के दौरान इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मकालमे और सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया। चीन के सफ़ीर ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान सदाबहार स्ट्रेटजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एविड कूपर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात और खित्ते की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया।
برطانوی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ تمام فریقین جنگ بندی کے مکمل نفاذ کا احترام کریں۔ نائب وزیر اعظم نے پائیدار امن کے لیے سفارتکاری اور بات چیت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے انہیں علاقائی چیلنجز کے حل کا واحد قابل عمل راستہ قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور وزارت خارجہ کے دیگر حکام نے شرکت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے اسلام آباد مذاکرات میں اپنی ٹیم کی پیشہ ورانہ مہارت، محنت اور لگن کو سراہا۔ انہوں نے ایران امریکہ مذاکرات کے دوران سہولت کاری فراہم کرنے پر وزارت خارجہ کی کاوشوں کی تعریف کی اور اسے تعمیری روابط، امن و استحکام کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر مہربان ہے، دعا ہے کہ اس کی مہربانیاں جاری و ساری رہیں۔ وزیر دفاع نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے بعد مثبت باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ کوئی نہ کوئی چانسز جو ہیں وہ ہیں ابھی بھی مذاکرات کے دوبارہ انیشیٹو جو ہے اطمینان ہی ظاہر کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مذاکرات کے بعد جو ماحول ہے وہ ٹھیک ہی ماحول ہے، اچھا ماحول ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی کوئی بات جو ہے منفی بات تو سامنے نہیں آئی، مثبت ہی باتیں سامنے آ رہی۔ یعنی امید ہے کہ اگلی نشست تک کسی نتیجے پہ انشاءاللہ پہنچ جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے ہم سے جو ہے، اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا رضا جو ہے وہ شامل رہے ان ساری چیزوں میں۔ سر، جو پاکستان کو خارجہ امور پر جو کامیابیاں مل رہی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو خطے کے فیصلے ہیں وہ پاکستان کرے گا؟ فیصلے اس کی ذات کرتی ہے، باقی ہم لوگ تو انڈیا والے ساری وہ بہت تڑپ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، وہ سڑ گئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے پاکستان کے اہم سفارتی کردار کا عالمی میڈیا بھی معترف ہے۔ معروف برطانوی اخبار دی گارڈین سمیت دیگر بین الاقوامی جریدوں اور اخبارات نے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اس خطے میں امن کے قیام کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ عالمی سفارتی منظرنامے میں پاکستان ایک بار پھر مرکز نگاہ بن گیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو عالمی میڈیا میں بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔ دنیا بھر میں اسلام آباد مذاکرات کی مثبت بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ دی گارڈین کے مطابق پاکستان نے کشیدگی کم کرنے میں ایک نمایاں اور مؤثر کردار ادا کیا ہے، جو کہ ایک بڑی سفارتی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بی بی سی اور الجزیرہ نے بھی پاکستان کو ایک امن قائم کرنے والے ملک کے طور پر پیش کیا ہے۔ بی بی سی کے مطابق پاکستان اس بحران میں ایک اہم سفارتی کردار ادا کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ اسلام آباد نے کشیدگی میں کمی کے لیے سرگرم کردار ادا کیا اور مذاکرات کی راہ ہموار کی۔ دی جاپان ٹائمز نے لکھا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں صرف پیغام رسانی ہی نہیں کی، بلکہ ایک مؤثر ضامن کا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے رابطوں اور اعلیٰ سطح بات چیت کے ذریعے کشیدگی کو کم کرنے اور جنگ بندی کے لیے ہر ممکن کوشش کی تاکہ دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچایا جا سکے۔ پاکستان اپنی سفارتی کوششوں اور ایران اور امریکہ کے ساتھ اعتماد پر مبنی تعلقات کی بدولت انہیں مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہوا ہے۔ آج دنیا پاکستان کو ایک ذمہ دار، متحرک اور مؤثر سفارتی طاقت کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ حسین رضا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ معاہدوں کو واضح ٹائم لائنز، ادارہ جاتی رابطہ کاری اور مسلسل فالو اپ کے ساتھ عملی نتائج میں تبدیل ہونا چاہیے۔ چین کے ساتھ پاکستان کا تعاون بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے، صنعتی صلاحیت کو مضبوط کرنے اور سماجی اور معاشی ترقی کو آگے بڑھانے کا ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں چین کے اپنے حالیہ دوروں کے دوران دستخط شدہ مفاہمتی یادداشتوں پر پیش رفت کے حوالے سے اجلاس میں صدر مملکت نے اس بات پر زور دیا کہ انتظامی رکاوٹیں دور کرنے، شفافیت یقینی بنانے اور منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے کے لیے سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ صدر مملکت کو پاکستان چین مفاہمتی یادداشتوں پر پیش رفت پر بریفنگ دیتے ہوئے مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ صدر مملکت کو خوراک بہتر بنانے، لائیو اسٹاک میں بیماریوں پر قابو پانے کے نظام کو مؤثر بنانے اور پائیدار صنعتی طریقوں کے فروغ سے متعلق اقدامات پر بھی بریف کیا گیا۔ اجلاس میں صدر آصف علی زرداری نے ہدایت کی کہ تمام محکمے متعلقہ حکام اور چینی ہم منصبوں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں اور مخصوص نظام کے ذریعے باقاعدہ نگرانی کو یقینی بنائیں۔ آپ سے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔
میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر وہی بات, پہلے ہی 2 بچے ہیں تمہارے, حالت دیکھو اپنی. آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں. یہ سب غلط فہمیاں ہیں. ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا. خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں, صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں. سوچ کو آزاد کرو, خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو. متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر, محکمہ صحت و آبادی, حکومت پنجاب. درست, ہر وقت, بر وقت. اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ اور ایران کے درمیان اہم مذاکرات کے دوران جہاں سفارتی سرگرمیاں عروج پر رہیں, وہیں پاکستانی میڈیا نے بھی ذمہ دارانہ اور مثبت کردار ادا کیا. تاریخی امن مذاکرات کے مثبت رد عمل کو قومی اخبارات اور میڈیا چینلز نے بھرپور انداز میں اجاگر کیا. تفصیل شیئر کریں گے ذیشان علی بھٹی. بھارتی میڈیا کی جانب سے خطے میں کشیدگی کو ہوا دینے والے بیانیوں کے برعکس پاکستان ایک بار پھر امن, استحکام اور سفارتکاری کے ایجنڈے کے ساتھ سامنے آیا ہے. پاکستانی میڈیا نے حالیہ اہم سفارتی مذاکرات کے دوران مثبت رپورٹنگ اور ذمہ دارانہ صحافت کے ذریعے ڈس انفارمیشن کا مؤثر جواب دیا ہے. قومی اخبارات اور ٹی وی چینلز پر غیر معمولی کوریج سے مذاکرات کے خوشگوار ماحول کو نمایاں کیا گیا. پاکستانی میڈیا نے نہ صرف ان مذاکرات کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کے امن دوست تشخص کو بھی نمایاں کیا. مختلف قومی اخبارات اور ٹی وی چینلز نے اس امر کو اجاگر کیا کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کلیدی کردار ادا کیا, جو خطے میں امن کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے. میڈیا نے نہایت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حساس سفارتی معاملات میں کیا سرائیوں سے گریز کیا اور مصدقہ اطلاعات کو ترجیح دی. اسلام آباد میں میڈیا نمائندگان, سینئر صحافیوں اور بین الاقوامی مبصرین کی بڑی تعداد کی موجودگی نے اس موقع کو مزید اہم بنا دیا. ذیشان علی بھٹی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے جائزے کے حوالے سے اجلاس. اس اجلاس میں وزیر اعظم کو بریف کیا گیا. ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے. خطے میں کشیدگی کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا ہے. مظہر عباس, نمائندہ پی ٹی وی نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید تفصیلات انہیں سے معلوم کرتے ہیں. جی مظہر, آگاہ کیجیے گا. جی, کیونکہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت جو ہے وہ کشیدگی ہے. خطے میں کشیدگی کے پیش نظر جو ہے وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں تیل کی کھپت کی مستقل نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے. متعلقہ حکام کو وزیر اعظم نے کہا کہ تیل کی کھپت اور ذخائر کے مستقل نگرانی اور بہتر حکمت عملی کی وجہ سے خطے میں کشیدگی کے باوجود تیل کی کمی کا بحران پیدا نہیں ہوا. عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جو اقدامات لیے ہیں وہ جاری رہیں گے. اجلاس میں وزیر اعظم کو ملک میں تیل کی موجودہ ذخائر اور مستقبل کی ضروریات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے, مگر بچت کے لیے کفایت کو برقرار رکھنا ضروری ہے. مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر تیل کی درآمد کا انتظام کیا جا چکا ہے. اجلاس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار, وفاقی وزیر اقتصادی امور احد چیمہ, وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک, وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ حکام بھی شریک تھے. جی بہت شکریہ محمد مظہر عباس, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تفصیلات سے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے زیر صدارت خطے میں کشیدگی کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو بریف کیا گیا ہے. تیل کی کھپت اور ذخائر کی مستقل نگرانی اور بہتر حکمت عملی کی وجہ سے خطے میں کشیدگی کے باوجود تیل کی کمی کا بحران پیدا نہیں ہوا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جو اقدامات لیے ہیں وہ جاری رہیں گے. اجلاس میں وزیر اعظم کو ملک میں تیل کی موجودہ ذخائر اور مستقبل کی ضروریات کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا ہے. ناظرین, ہارورڈ یونیورسٹی بوسٹن میں پاکستان کانفرنس 2026 میں معیشت, خارجہ پالیسی اور ڈیجیٹل ترقی پر عالمی مکالمے سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت نے عالمی معاشی دباؤ اور مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے باوجود معیشت کو مستحکم رکھنے کے لیے بروقت اور متوازن پالیسیز اپنائیں.
انہوں نے کہا کہ توانائی بحران کے دوران نہ صرف سپلائی کو برقرار رکھا گیا بلکہ ابتدائی مرحلے میں عوام کو سبسڈی کے ذریعے ریلیف فراہم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بیرونی مالیاتی محاذ پر بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرضوں کی ادائیگی کا عمل بہتر انداز میں جاری رکھا اور حالیہ یورو بانڈ کی ادائیگی بغیر کسی دباؤ کے مکمل کی گئی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح بڑھانے اور FBR میں ڈیجیٹلائزیشن اور آٹومیشن کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ شفافیت اور کارکردگی میں اضافہ ہو سکے۔ شرکا نے پاکستان کی آزاد اور متوازن خارجہ پالیسی، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں اور خطے میں امن کے لیے ثالثی کے کردار کو سراہا، جبکہ بھارت کے جارحانہ رویے کو امن کے لیے چیلنج قرار دیا گیا۔ کانفرنس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں ڈیجیٹل انقلاب اور اوورسیز پاکستانیوں کی صلاحیتیں معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی ریٹنگ B برقرار رکھتے ہوئے آؤٹ لک کو مستحکم قرار دیا ہے۔ فچ ریٹنگز کے مطابق پاکستان نے مالیاتی نظم و ضبط اور معاشی استحکام کے حوالے سے نمایاں پیش رفت کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے باوجود معیشت کو سنبھالنے میں بہتری دکھائی۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ اور بہتر مالی حکمت عملی نے معیشت کو سہارا دیا ہے۔ فچ کے مطابق مارچ 2026 میں IMF کے ساتھ ہونے والا معاہدہ معاشی استحکام کے لیے اہم ثابت ہوگا اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے اعتماد میں بھی اضافہ کرے گا۔ پالیسی ریٹ میں کمی کے بعد کاروباری سرگرمیوں میں بہتری کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ رپورٹ میں توانائی کے شعبے کو ایک بڑا چیلنج قرار دیا گیا ہے، تاہم حکومت کی جانب سے بروقت اقدامات کے باعث اس کے اثرات کو محدود رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ٹیکس اصلاحات، ڈیجیٹلائزیشن اور مالی نظم و ضبط کو معیشت کی بہتری کے لیے مثبت قرار دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ریٹنگ کا برقرار رہنا اس بات کو ثبوت ہے کہ پاکستان کی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے اور عالمی سطح پر اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عوامی خدمت میں پنجاب کا نیا اعزاز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کی پہلی سرکاری میت منتقلی سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں لاہور، ملتان اور راولپنڈی کے سرکاری اسپتالوں سے تقریم کے ساتھ میت بلا معاوضہ گھر منتقل کی جائے گی۔ سرکاری میت منتقلی سروس کا دائرہ کار جون تک بتدریج پنجاب کی ہر تحصیل تک بڑھایا جائے گا، جس کے لیے مخصوص ایمبولینس فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور، راولپنڈی اور ملتان کے لیے گاڑیوں کی چابیاں حوالے کی اور میت منتقلی سروس گاڑیوں کا معائنہ بھی کیا۔ انہوں نے ریسکیو اہلکاروں سے ملاقات کی اور ان کی خدمات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ریسکیو اہلکاروں کو عوامی خدمت کے جذبے سے کام کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی پیارے کے بچھڑنے کے دکھ کی گھڑی میں ہم ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ اسپتالوں میں مریض کی وفات کی صورت میں نجی ٹرانسپورٹرز کا منہ مانگے کرائے وصول کرنا افسوسناک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ریسکیو اہلکاروں سے اپیل کی کہ اگر کوئی شہری میت کی منتقلی پر خود بھی انہیں پیسے دے تو وہ ہرگز نہ لیں۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ میت منتقلی سروس کا آغاز وزیر اعلیٰ مریم نواز کا قابل تحسین اقدام ہے۔ دوسرے مرحلے میں پرائیویٹ ایمبولینسز بھی مہیا کی جائیں گی۔ ڈی جی ریسکیو سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے میت منتقلی سروس کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سرکاری اسپتال سے گھر تک میت منتقلی سروس کے حصول کے لیے 1122 پر کال کرنے پر سرکاری اسپتال میں 24 گھنٹے تربیت یافتہ اور یونیفارم میں ملبوس ڈرائیور میت منتقلی سروس کے لیے موجود ہوں گے۔ ہر سرکاری اسپتال میں میت منتقلی سروس کے لیے خصوصی ڈیسک بنائے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے رکن قومی اسمبلی اعجاز جھاکرانی سے ان کے والد بابل خان جھاکرانی کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مرحوم کے لیے بلندی درجات کی دعا کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کے لیے مرحوم کی خدمات کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے FIA کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ رواں سال کے اختتام تک FIA ایک بالکل نئی طرز کے ادارے کے طور پر سامنے آئے گا۔ اسلام آباد میں FIA میں تعینات ہونے والے نئے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، انسپیکٹرز اور دیگر افسران سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے ادارے کی کارکردگی اور ملازمین کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ترجیحات بیان کی۔ محسن نقوی نے ادارے میں شفافیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کرپشن کے معاملے میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی گئی ہے۔ انہوں نے سخت وارننگ دی کہ اگر کوئی بھی اہلکار یا آفیسر کرپشن میں ملوث پایا گیا تو اسے کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ ملازمین کو درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سہولیات کی فراہمی پر تیزی سے کام جاری ہے۔ خصوصاً FIA کے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ شہداء کے ورثاء کو جلد پلاٹس فراہم کیے جائیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کو رکوانے اور خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے مؤثر اور متوازن کردار کو ہر سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ تفصیل بتائیں گی کراچی سے نورین آصف۔ امن، مکالمہ اور استحکام پاکستان کی جانب سے یہ وہ پیغام ہے جو آج پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ ایران امریکہ کشیدگی میں پاکستان کا ثالث کے طور پر کردار اور پرخلوص میزبانی اس بات کی عکاس ہے
कि पाकिस्तान आलमी सफारतकारी में एक जिम्मेदार और मौसर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान का ये किरदार उसे एक ऐसे मुल्क के तौर पर पेश करता है जो न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर भी अमन का दाई है। ईरान और अमेरिका जैसे बड़े फ्रीकैन के दरमियान तवाजुन कायम रखना एक हसास जिम्मेदारी है, जिसमें पाकिस्तान ने मुखलिसाना और जिम्मेदाराना सफारतकारी का मुजाहरा किया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का ये सफारती रवैया मुस्तकबिल में भी इसे आलमी सतह पर एक अहम ब्रिज स्टेट के तौर पर उभार सकता है। इसमें क्रेडिट जो है पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को जाता है कि किस तरह से एक जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा था ये खित्ता, वो किसी हद तक खदशात कम हो गए हैं। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के साथ साथ चाइना के साथ भी नेगोशिएशन में मुस्तकिल इन्वॉल्व था। मिडल ईस्टर्न स्टेट्स में सऊदी अरेबिया को भी पाकिस्तान ने ऑन बोर्ड रखा हुआ था। तो एक ये मल्टी टास्क एक्टिविटी थी जिसको बहुत ही इफेक्टिवली पाकिस्तानी लीडरशिप ने अंजाम दिया। पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि तनाज़ात और कशीदगी कितनी ही गहरी क्यों ना हो, मसाइल का पायदार और मुस्तकिल हल सिर्फ मुज़ाकरात ही में है। इस तारीखी बैठक ने न सिर्फ क़याम अमन के लिए नई राहें हमवार की, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख्खुस को मजीद मुस्तहकम और सफारतकारी को निहायत मौसर और मस्बत अंदाज में उजागर किया। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाकर सहूनियत की 100 साला मनसूबाबंदी पर न सिर्फ पानी फेर दिया बल्कि आलम इस्लाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश भी नाकाम बना दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि मुस्लिम उम्मा का आपस में सफ आरा न होना पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की बड़ी कामयाबी है। 40 साल के बाद ये दुनिया तस्लीम कर रही है इस तरह अमेरिका और ईरान की क़यादत का आपस में बैठकर मुज़ाकरात करना और पाकिस्तान का उसको फैसिलिटेट करना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह हमें एक बड़ी कामयाबी इन मुज़ाकरात के नतीजे में मिली है, उम्मत की वहदत और इत्तेहाद और उम्मत के मजहबी जो कायदीन हैं उनकी तरफ से एक भरपूर वहदत का पैगाम 20 अप्रैल को इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर से इंशाअल्लाह उम्मत के लिए जारी होगा। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में हिंदू इंतहा पसंदों ने ज़िला रामबन में एक कश्मीरी नौजवान को बेरहमी से कत्ल कर दिया, जिसके बाद इलाके में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए और मुकम्मल हड़ताल की गई। KMS के मुताबिक लोगों ने वाक़ये के खिलाफ मुजाहरे के दौरान श्रीनगर जम्मू हाईवे को बंद कर दिया और मुलव्विस अफराद की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। 25 साला तनवीर अहमद जम्मू से अपने आबाई गाँव जा रहा था कि कमरकोट के इलाके में BJP, RSS और बजरंग दल से वाबस्ता हिंदुत्व गुंडों ने इसे रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया। नाम निहाद गाँव रक्षकों ने नौजवान पर जानलेवा हमला किया और इसे एक नाले में छलांग लगाने पर मजबूर किया। 12 ताज की लाश नाले से बरामद हुई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि भारत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने पर वहशियाना मजालिम का निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि मकबूजा इलाके में भारी तादाद में फौजियों को तैनात किया गया है जो तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ, छापे और जबरी गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो इस संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस ले और जम्मू कश्मीर के बारे में अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाए। Yeah, started 10 o'clock. Bishop Robert Barron supports you and your policies. He praises you for defending religious freedom. Yeah. He now says you owe Pope Leo an apology. Will you apologize? No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead. And it's not going to happen, so I can't. I think he's very weak on crime and other things, so I'm not. I mean, he went public. I'm just responding to Pope Leo. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और सवालात के जवाबात भी दे रहे थे। इस वक्त मशरिक़ी वस्ता में सूरत हाल जो है ख़ास तौर अमरीका और ईरान के दरमियान, उस हवाले से बातचीत कर रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। गुफ्तगू करते हुए सवालात का जवाब भी दे रहे थे।
नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की तवक्को है, तहम शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा, तहम जुनूब मगरबी इलाकों में मौसम गर्म रहा। सबसे ज़्यादा बारिश पंजाब के बाज़ इलाकों में रिकॉर्ड की गई और रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मिठी, शहीद बेनज़ीराबाद 44, दादू और टंडो जाम में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। और यहाँ आपको आगाह करेंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान के साथ जंग बंदी बरकरार है, लेकिन अमरीका अब ईरान की माशी नाकाबंदी के लिए सख्त तरीन इकदाम करने जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा कि वो नेटो के किरदार से बहुत मायूस हो चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने खलीज ओमान आबनाए हुर्मुज़ के मशरिक में बहीरा अरब में नाकाबंदी के बाकायदा वक्त का ऐलान करते हुए बताया कि अमरीकी वक्त के मुताबिक आज सुबह 10 बजे जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद कर दी जाएगी। सेंटकॉम के मुताबिक इस नाकाबंदी का इतलाक तमाम मुल्कों के उन जहाज़ों पर यकसा तौर पर होगा जो ईरानी बंदरगाहों की तरफ जा रहे होंगे या वहाँ से आ रहे होंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा कि चाहे कोई भी दबाव हो, बरतानिया ईरान जंग में नहीं घसीटा जाएगा और ना ही आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी में शामिल होगा। BBC के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम नाकाबंदी की हिमायत नहीं कर रहे, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना बहुत ज़रूरी है। उधर चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन इस बात की उम्मीद करता है कि जंग बंदी बरकरार रहेगी, जबकि फ्रांस ने भी आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की मुखालफत की और अफ्रीकैन को तनाज़ा सिफारती ज़राए से हल करने का मशवरा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने आम इंतखाबात के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। गिलगित में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पोलिंग 7 जून 2026 को होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इंतखाबात शफाफ आज़ादाना बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इंतखाबी अमल के मुख्तलिफ मराहिल के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जमा कराए जा सकेंगे, जबकि उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 21 अप्रैल को जारी की जाएगी। कागजात की जांच पड़ताल 28 अप्रैल तक मुकम्मल होगी, जबकि अपीलों पर फैसले 9 मई तक किए जाएंगे। इंतखाबी उम्मीदवार 11 मई तक कागजात वापस ले सकेंगे, जबकि इंतखाबी निशानात की अलाटमेंट और हतमी फहरिस्त 12 मई को जारी की जाएगी। मुल्क भर में रवा साल की दूसरी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज हो गया है। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम के दौरान विटामिन ई की इजाफी खुराक भी फराहम की जाएगी। फोकल पर्सन इंसदाद पोलियो प्रोग्राम आयशा रजा फारूक ने कहा है कि ये मुहिम इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को कतरे पिलाए जाए, ताकि बाकी मांदा खला को पुर करके हम अपने हदफ के हसूल के करीब पहुँच सकें। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि उलमा इकराम, सियासी समाजी वर्कर्स मुल्क से पोलियो के खात्मे की कोशिशों में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। तकरीब से खिताब और मीडिया से बात करते हुए सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क को पोलियो से पाक करना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी इंसदाद पोलियो मुहिम में भरपूर साथ देने का ऐलान किया है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में पहली बार आसिफा भुट्टो जरदारी को पोलियो के कतरे पिलाए थे। मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि हमारे सूबे में पिछले साल तकरीबन 80% जो इन्वायरमेंटल सैंपल्स थे उनमें पोलियो पाया जाता है, वो पॉजिटिव थे। और अब जो लेटेस्ट हमारी सर्वे हुई है उसमें वो 80% से कम हो गए 24% हो गए। वज़ीर आला ने कहा कि 7 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान सूबे में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे और क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए 94 लाख बच्चों को विटामिन ए दिया जाएगा। इससे कबल वज़ीर आला ने क्लास रूम्स में जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। इस मौके पर सिंध के सूबाई वज़ीर सरदार शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। वालिदैन की कौमी जिम्मेदारी है कि पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को कतरे पिलवा कर सेहतमंद माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारण की वालिदा और मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारण ने हल्का N 127 में मसरूफ़ दिन गुजारा। उनकी मसरूफियात का अहवाल बता रहे हैं नवीद हयात।
عوام سے براہ راست رابطہ رکھنا اور ان کے دکھ سکھ میں شامل ہونا نون لیگ کے رہنماؤں کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما سائدہ فاروق تارڑ نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 127 میں ایک بھرپور دن گزارا اور حلقے کی عوام سے ملاقاتیں کی۔ نون لیگ کی رہنما UC 224 میں رانا احسن کے گھر گئیں اور ان کے والد کی وفات پر ان سے تعزیت کی اور فاتحانی کی۔ وہ UC 224 میں مبین ارشاد کے گھر بھی گئیں اور ان کی اہلیہ کے وفات پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ نون لیگ کی سینئر رہنما سائدہ فاروق تارڑ نے وائس چیئرمین UC 236 میں چودھری گلزار ایڈوکیٹ سے ان کے بڑے بھائی اور بھتیجے کی وفات پر تعزیت کی اور فاتحانی کی اور مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما UC 220 میں مسلم لیگ نون کے ورکر چودھری مشتاق کی رہائش گاہ بھی گئیں اور ان کے والد کی وفات پر اہل خانہ سے تعزیت کی، جس کے بعد وہ مسلم لیگ نون کے ورکر ناصر بہاری کے گھر بھی گئیں اور ان کے والد کی وفات پر اہل خانہ سے تعزیت کی اور فاتحانی کی۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما سائدہ فاروق نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے ورکر ہمارا اثاثہ ہیں، ان کو اگر دکھ یا تکلیف پہنچے تو ہم پیچھے نہیں رہ سکتے اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی پنجاب عمر ضیاء بٹ نے اپنے وفد کے ہمراہ سینئر رہنما سائدہ فاروق تارڑ سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے فعال کردار ادا کرنے پر مبارکباد دی۔ اس سلسلے میں ملکی قیادت وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کی کاوشوں کو بھی سراہا گیا۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید۔ بات کر لیتے ہیں PSL کی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے 22ویں میچ میں پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو 197 رنز کا ہدف دیا ہے۔ جواب میں ملتان سلطانز کی بیٹنگ جاری ہے۔ کراچی میں ملتان سلطانز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پشاور زلمی نے 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 196 رنز بنائے۔ محمد حارث نے برق رفتار 38 رن سکور کیے۔ 17 گیندوں پر مشتمل ان کی اننگز میں 3 چھکے اور 4 چوکے شامل تھے۔ کسال مینڈس نے 40 گیندوں پر 68 رنز کی اننگز کھیلی، جس میں 3 چھکے اور 6 چوکے شامل تھے۔ فرحان یوسف 30، بابر اعظم 18 اور مائیکل بریسویل 14 رنز بنا سکے۔ محمد اسماعیل اور پیٹر سڈل نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ PSL کے میچز PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ انگلینڈ کے جیمز ونس اور سری لنکا کے چارٹ ازالنکا پاکستان سپر لیگ کا حصہ بن گئے ہیں۔ انگلش بلے باز جیمز ونس نے پشاور زلمی ٹیم کو جوائن کر لیا ہے۔ جیمز ونس کو PSL پلیئرز ڈرافٹ میں پشاور زلمی نے منتخب کیا تھا۔ انہیں تنزید حسن کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز نے سری لنکن آل راؤنڈر چارٹ ازالنکا کو سائن کر لیا ہے۔ ازالنکا کو انجرڈ پرویز حسین ایمون کی جگہ متبادل پلیئر کے طور پر سائن کیا گیا ہے۔ ناظرین، فیفا سیریز میں پاکستان ویمنز ٹیم کو موریتانیہ کے ہاتھوں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آئیوری کوسٹ میں کھیلے گئے اپنے دوسرے میچ میں قومی خواتین ٹیم کو موریتانیہ نے 1 گول سے ہرا دیا۔ میچ کا واحد گول کھیل کے 20ویں منٹ میں سکور کیا گیا۔ ایونٹ میں پاکستان ٹیم اپنا تیسرا میچ 16 اپریل کو میزبان آئیوری کوسٹ کے خلاف کھیلے گی۔ فیفا سیریز میں قومی خواتین ٹیم نے اپنے پہلے میچ میں ٹرکس اینڈ کیکس آئی لینڈرز کو 8-0 سے ہرا کر تاریخ رقم کی تھی۔ بہت شکریہ سمیع آپ کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں ہماری ٹیم کی ہمراہ اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا شکریہ۔